اچھا بھائی، ظہر کی 4 مؤکدہ سنت کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، جی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت کی کیا اہمیت ہے؟ 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں کبھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، یہ 40 کتب اور 1 ابدال کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا مطلب ہے بھائی۔ مولوی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ ابدال بن گئے ہیں، ابدال، تو انہوں نے فرمایا پہلے گوشت تھے، اب دال بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میری یونیورسٹی میں عربی اور چائنیز پڑھائیں گے تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی لوں تاکہ قرآن مجید میں آسانی ہو، مگر قرآن کی عربی اور بولے والی عربی میں فرق ہے، اس میں آپ بتائیں۔ دیکھو، قرآن کی عربک سیکھنے کے لیے میرے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ قرآن کی تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس میں آپ شروع کے 8 لیکچر سنیں گے تو اس میں عربی گرامر ہے، اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، اور پھر اس گرامر کو سیکھنے کے بعد جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ قرآنک عربی آپ کو آ جائے گی۔ جب امام نماز میں تلاوت کرے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بہت کئی سال تجربوں کا، ٹیچنگ کا نچوڑ ہے وہ۔ میں نے عربی بہت پڑھائی ہے، مدرسوں میں پڑھائی ہے، عربی گرامر پڑھائی ہے، عربی کتابیں پڑھائی ہیں، پھر تفسیر پڑھائی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک عوام کے لیے نا ایک پورا یوں سمجھیں کہ ایک تجربے کے بعد وہ سلیبس آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کچھ چیزیں کتاب ریٹن فارم میں آتی نہیں ہیں وہ، تو وہ آپ اگر سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ قرآن آپ کا حل ہو جائے گا مسئلہ۔ باقی جو عربی بول رہے ہیں اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، زبانیں تو جتنی آئیں اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر اس زبان کو ترجیح دینی چاہیے جس میں فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اس سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اردو زبان کے بعد انگلش کو ترجیح دو، وہ بین الاقوامی زبان ہے، دنیا میں ہر جگہ کا۔ آپ امریکہ میں چائنیز سے ملاقات کرو گے وہ بھی آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرنے کی کوشش کرے گا، اسے اپنے ملک میں چائنیز بولتا ہے، باہر جا کے وہ بھی انگلش بولنے پر کیا ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ نہیں چل سکتے۔ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے، میٹنگ ہوتی ہے نا ایبٹ آباد میں، ہم بھی گئے، مجلس ہوئی، ایک آدمی سرائکی زبان بولنے والا بیٹھا ہے، ایک پشتو بولنے والا بیٹھا ہے، ایک ہند کو بولنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر گلگتی بولنے والا، ایک چترالی بولنے والا، ایک ادھر پنجابی بولنے والا، وہاں مختلف، تو سب آپس میں کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ اردو۔ اب ان میں سے کسی کو اگر اردو نہیں آئے گی تو اس کا رشتہ ان تمام قوموں سے ختم، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پاکستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں، انڈیا بھی، ہندی اردو الگ الگ زبانیں نہیں ہیں، ٹوپی ڈرامہ ہیں، خام خام رسم الخط چینج کر کے اس کو ہندی کا نام دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ اردو دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کو توڑنے کے لیے نا، اس کو چھوٹی زبان بنانے کے لیے ہندی کو الگ کیا، اردو کو الگ کیا، ورنہ یہ ایک ہی زبان ہے، ہندی بھی اور اردو بھی، کیونکہ زبان کی پہچان گرامر سے ہوتی ہے۔ وکیبس تو ہر زبان میں، ہر یہاں اردو میں کچھ الفاظ مختلف ہوں گے، وہاں کی اردو میں کچھ، تو گرامر جو ہے نا، دیکھو ہندی میں کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے، یہ کیا ہے، اردو میں کیا بولیں گے، یہ کیا ہے۔ لکھنے میں وہ سنسکرت رسم الخط ہے، یہ عربی رسم الخط ہے۔ تو گورے نے بڑی ہوشیاری کی ہے کہ دونوں زبانوں، یہ گورے نے کی ہے یا انڈیا نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، کہ دو اتنی بڑی زبان تھی کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان ہے، تو اب یہ انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہوتی ہے، کیونکہ چائنا سے زیادہ آبادی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما، ان 4 ملکوں کو ملاؤ گے تو یہ آبادی چائنا سے بڑھ کر، ان 4 ملکوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھی جاتی ہے۔ میرے جتنے لسنر انڈیا میں ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں نا ہماری زبان، حالانکہ وہ تو ہندی بولتے ہیں، ہم تو بیان اردو میں کرتے ہیں، تو یا تو وہ ہندی نہیں وہ اردو بول رہے ہیں، یا ہم اردو نہیں بلکہ ہم ہندی میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی ہندی بول رہے ہیں، وہ بھی ہندی سن رہے ہیں، ہم بھی اردو بول رہے ہیں، وہ بھی اردو سن رہے ہیں، تو یہ ایک ہی زبان ہے، بلا وجہ نام کیا کر دیے ان کے، چینج کر دیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور یہ انگلش کے بعد دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، کیونکہ چائنا دوسری بڑی، یعنی آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، آبادی کے لحاظ سے، اور سمجھی جانے والی زبانوں میں بھی انگلش کے بعد سب سے بڑی زبان ہے،
کیونکہ دنیا کے ہر خطے میں اردو سمجھی جاتی ہے. ایک آدمی اتنا حیران ہوا, میں نے ایک دفعہ اپنا موبائل فون سننا شروع کیا, ادھر سویڈن سے فون آ رہا ہے, ادھر ناروے سے فون آ رہا ہے, ادھر جاپان سے آ رہا ہے, ادھر انڈیا سے آ رہا ہے, ادھر انڈا موڑ سے آ رہا ہے, ایک فون لانڈی سے آ رہا ہے. کہتے یار کہاں کہاں؟ میں نے کہا بھائی اردو اسپیکنگ دنیا میں ہر جگہ ہے. اس کا مطلب حجم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اردو کا. تو اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. افسوس کی بات ہے ہمیں اپنی زبان ہلکی لگتی ہے, حالانکہ یہ ہلکی ہے نہیں. اور یہ تو حجم کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی, اور خاندانی اعتبار سے اردو کتنی عظیم زبان ہے, اس پر تو 6 گھنٹے کا بیان بھی کم ہے. کہ تہذیب کیسے سکھاتی ہے اردو آپ کو, بڑے چھوٹے کا ادب کیسے سکھاتی ہے, اس میں تہذیب کتنی ہے, آپ کے خاندانی ہونے کا ثبوت ہے اردو. تمیز سے اردو بول لو آپ. وہ بول نہیں رہے نا, ماموں گالیاں دے رہے ہیں آج کل ماحول ایسا بنا دی. تو وہ میں اس پر تمیز, اردو میں تمیز کتنی ہے, تہذیب, ادب کتنا ہے, بلاغت کتنی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تبھی اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں, عربی اور اردو کے ہوتے ہیں. اور کسی بڑی زبان کے آپ نے مشاعرے, آپ نے کبھی سنا گوروں کا مشاعرانہ کلام آیا ہے, شاعرانہ کلام آیا ہے ہی نہیں. گانے ہوتے ہیں ان کے, اس میں ٹھشن ٹھشن ہوگا تھوڑا بہت, ختم. ادب شروع ہوا, وہیں سے بے ادبی شروع. اردو ادب ہے بھائی. شاعروں کو سنا کرو, انڈیا کے شاعروں کو. کیا راحت اندوری کو سنا ہے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. کیا شاعری ہے بھائی. مرزا غالب کی شاعری سنو, تھوڑی مشکل ہو گئی ہے اب. علامہ اقبال کی شاعری سنو, کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. جو شاہین کا بچہ گدھوں میں پل کے بڑا ہوا, اسے کیا پتا کہ شاہین کی پرواز کیا ہوتی ہے. اس کو انگلش میں بتاؤ اور یہ گورے خود معترف ہیں. میں نے ایک ایسے آدمی سے سنا جو امریکہ میں کئی سال انہوں نے گزارے, پورا امریکہ گھومے. کہتے ہیں جن گوروں نے اردو سیکھی ہے نا, وہ کہتے ہیں جو ادب تمیز اردو میں ہے وہ انگلش میں نہیں. انگلش کی اپنی ایک ڈیسنٹ زبان ہے, پڑھا لکھا لگتا ہے آدمی, الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے تو, اور بین الاقوامی زبان ہے. پاکستان میں, بر صغیر میں, برما, بنگلہ دیش, ان پورے زبانوں میں جوڑ کا کام اردو دیتی ہے. لیکن دنیا میں جوڑ کا کام کون سی زبان دے گی؟ انگلش. تو اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اردو کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس زبان کو فوکس کرنا؟ انگلش. وہ آ جائے پھر چائنیز, جاپانی, فرانسیسی اور باقی بہت ساری زبانیں, جو مرضی سیکھو, میدان کھلا ہے. پھر آپ کا ہدف کیا ہے؟ وہ آپ نے کیا چائنا میں جا کے کیا, معاذ اللہ نہ کرے کتے متے تو نہیں کھانے آپ نے, خدا نخواستہ. اگر ان کو ترغیب دینی ہے کتے کھانا چھوڑ دو, تو چائنیز آپ کو سیکھنی پڑے گی, یا ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو ایک الگ بات. یہاں چائنیز نے اردو سیکھی, ایسی خاندانی اردو بولتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں یار. ایک چائنیز ہے میرا جاننے والا, ادھر صدر میں بیٹھتا ہے, ایسی اردو بولتا ہے, آدمی کہتا ہے بھائی تو یار کمال ہے یار. کھاتا وہی ہے, عجیب عجیب سے کیکڑے پکڑے, پتہ نہیں کیا کھا رہا ہوگا بیٹھ. میں نے کہا حرکتیں اردو والی نہیں, حرکتیں اردو والی.